رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھا اور میں سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ وقت آ جائے گا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو گے، میں دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ تم دشمن کے خلاف مجھ سے مدد مانگو گے، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یہ چند کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے اتر آئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم یعمل بینہم فی المعاصی، کوئی قوم ایسی نہیں کہ اس میں اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا کی جائیں، ہم اعز و اکثر ممن یعملہ، اور گناہ نہ کرنے والے وہ گناہ کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ عزت دار ہوں، کثرت میں بھی زیادہ ہوں۔ اس کے باوجود الا عمهم اللہ بعقاب منہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی سزا عام طور سے دے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کی بنا پر۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر میں جائیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تو مفسرین نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اتنا بڑا مجموعہ اکٹھا کیا ہے تفاسیر میں کہ آدمی کی عقل دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تم بہترین امت اس وجہ سے نہیں ہو کہ تم نمازیں پڑھتے ہو، نمازیں تو تم سے پہلے بہت امتوں نے پڑھی ہیں۔ تم زکوٰۃ دیتے ہو، تم سے پہلے بھی لوگوں نے زکوٰۃیں دی ہیں، اپنی اپنی شریعت کے مطابق صدقات دی ہیں، خیرات دی ہیں۔ ہم سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی، اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی حج ہوتا آیا ہے۔ تو تمہیں جو کہا گیا ہے کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، تو تم میں ایسا کیا ہے؟ کس وجہ سے تم بہترین ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن حکیم میں واضح فرما دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت، جتنی امتیں پہلے گزری ہیں ان سب میں بہترین اس وجہ سے ہو کہ تمہیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہونے کا اندیشہ تھا کہ جی انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، لہٰذا ان کے لیے دوائیاں تیار کرتے چلے جاؤ، ان کے لیے فلاحی کام کرتے چلے جاؤ۔ یہ بھی اچھے کام ہیں، گناہ کے کام نہیں ہیں، لیکن امت کا مقصد زندگی جس کے پیچھے تمام نیک کام اور تمام فلاحی کام اور تمام خیریں چھپی ہوئی ہیں، جبھی تو دعوت اللہ کو ام الاعمال کہتے ہیں، تمام اعمال اور نیک کاموں کی ماں۔ جب دعوت ہی نہیں ہے،
جب لوگوں کو اچھی بات کا کہنا ہے ہی نہیں تو بتاؤ کیسے زندگی میں نیک اعمال آئیں گے؟ اسی وجہ سے دعوت کو ام الاعمال کہتے ہیں۔ اخرجت للناس، آگے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو تم انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، من سرہ ان یکون من خیر هذه الامہ، جو اس بات کو پسند کرے کہ کل روز محشر خیر امت میں کھڑا کیا جائے، بہترین امت میں کھڑا کیا جائے، فلیؤدی شرط الآیہ، قرآن حکیم کی اس آیت کی شرط کو ادا کرے۔ اور وہ شرط کیا تھی؟ شرط فرماتے تھے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نکالے گئے ہو، کام کیا ہے؟ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اختلاف کو ختم کر دیا ہے، اللہ نے خود اختلاف کو ختم کر دیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ 1400 سال اب ہو گئے ہیں، 15ویں صدی چل رہی ہے، آئندہ پتہ نہیں کتنی صدیاں آنی ہیں، نبی کوئی آنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا ہے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور قرآن میں بھی فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کا۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی کتنے لوگ ہیں وہ کر تو رہے ہیں دین کا کام مختلف انداز سے، تو میں تو گھر میں بیٹھ کے عبادت کروں گا۔ تو بھائی اللہ نے آپ کو متعین کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں، یا آپس میں آپ کا ان کے ساتھ مشورہ ہوا ہے کہ جی آپ لوگ دین کا کام کریں، میں گھر میں بیٹھ کے عبادت کروں گا؟ مشورہ ہوا ہے، یا آپس میں ہم نے میٹنگ کی ہے کہ جی ہم تو گھر میں بیٹھ کے اپنے بیوی بچے پالیں گے اور آپ لوگ دین کا کام کریں؟ مشورہ تو نہیں ہوا، کوئی میٹنگ تو نہیں ہوئی، سب ہی اس میں شامل ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ دعوت اللہ کا کام یہ تو مستحب کام ہے، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ تو اگر یہ بات آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی کام جس کی وجہ سے نیک لوگ بھی تعداد میں بھی زیادہ، کثرت میں بھی زیادہ، عزت اور شہرت میں بھی زیادہ، اللہ کی فرما برداری میں کے اعتبار سے بھی زیادہ، پھر بھی ان کے اوپر سزا آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے جب ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اذا کثر الخبث، بالکل نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے جب خباثت غالب ہو جائے گی۔ اس سے بڑی خباثت کیا ہے کہ اللہ اکبر کی آواز سنیں اور مسجد نہ آئیں، اس سے بڑی خباثت ہے کوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو دیکھتے ہوئے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درجہ کیا ہے ہمیں پہچاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرنے کی نحوست ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، صاف واضح فرمایا۔ اور یہ جو صحابہ کی پٹائیاں ہو رہی تھیں، یہ عبادت کرنے میں تھوڑی ہو رہی تھیں، اتنی پٹائیاں یہ تو دعوت کی وجہ سے ہو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گھر چھڑوائے، بیوی بچے چھڑوائے، اور معلوم بھی تھا پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو یہ ایک مستحب کام کے لیے چھڑوایا تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اتنی پٹائی، جو اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تھوڑی تھیں، یہ تو اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اگر ایمان لے آئے دعوت کی وجہ سے تو ہمارے بھائی، اور اگر ایمان نہ لائے
تو ہمیں جزیہ دیں گے، قتل تو ہم نے پھر بھی نہیں کرنا، ہمیں جزیہ دیں گے۔ یہ سب دعوت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ لیکن چونکہ آج ہم دعوت کی کام سے اتنا پیچھے ہو گئے ہیں، ہمیں دقیانوس لوگ معلوم ہوتے ہیں، یہ کون سے لوگ آ گئے، یہ کون لوگ ہیں جو قرآن کی محنت کر رہے ہیں، حدیث کی محنت کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو دعوت کے کام میں جوڑیں، دین کے ساتھ جوڑیں، علماء کے ساتھ جوڑیں۔ اور دیکھیں، دعوت کا کام کرنے کے لیے کسی خاص جماعت کے ساتھ جوڑنا بھی آپ کا ضروری نہیں ہے، وہ تو سہولت ہے، سہولت ہے۔ اگر دعوت کے کام کرنے والوں کے ساتھ آپ مل کر کام کریں گے، کوئی بھی دین کی جماعت ہو، آپ مل کر کام کریں گے، آپ کے لیے سہولت ہوگی۔ اگر آپ الگ تھلگ چلیں گے تو آپ یکسوئی سے کام نہیں کر سکتے، جس طرح پڑھائی یکسوئی سے نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے جو اس کے ماہرین ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، اور دین کی محنت کرنے والے ہیں، قرآن کو پھیلانے والے ہیں، حدیث کو پھیلانے والے ہیں، ان کے ساتھ جڑ کر رہیں اور اپنے آپ کو آزاد نہ چھوڑیں۔ دنیا کا وقت یہ بہت مختصر ہے، آخری بات کرتا چلوں بس۔ ایک چوکی دار تھا، اس کی ذمہ تھا کہ چوکی داری کرنی ہے۔ جب صبح ہوئی تو چند دکانوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے، اس سے سوال کیا گیا، بھائی یہ تالے کیوں ٹوٹے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، میں حاجی ہوں۔ بھائی ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں یہ تالے کیوں ٹوٹے، یہ کیوں ہو گئی چوری؟ اس نے جواب دیا، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، قرآن روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی ہم یہ پوچھ رہے ہیں تالے کیوں ٹوٹے؟ وہ کہتا ہے، بھائی میں صدقہ خیرات بھی دیتا ہوں اور نفلی روزے میں جمعرات کا بھی رکھتا ہوں اور پیر کا بھی رکھتا ہوں۔ یہ اس کے جواب صحیح ہیں؟ جب روز محشر یہ پوچھا جائے گا، اور یقیناً پوچھا جائے گا، آپ ماچس بھی منگوائیں تو آپ بچے سے پوچھتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، بھئی کام ذمہ لگایا تھا ماچس لانے کا، 2 روپے کی ماچس۔ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی وعیدیں سنائیں، اتنی آیات امر بالمعروف کی نازل ہوئیں، اس پر لوگ کہتے ہیں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، جہالت ہے۔ کیوں سوال نہیں ہوگا؟ قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آنا تھا، ایک نظام بنایا گیا، کیوں سوال نہیں ہوگا؟ بالکل سوال ہوگا۔ تو اس چوکیدار نے جواب دیا کہ جی میں تو حاجی نمازی ہوں۔ تو جب آپ سے روز محشر یہ پوچھا جائے گا تم نے دین کے لیے کیا کیا، تم نے دین کی کیا خدمت کی، تو آپ کیا کہیں گے کہ میں روزانہ 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، میں نفلیں پڑھتا تھا، میں فجر کی نماز پڑھتا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کو آپ ابھی دنیا میں تیار کر لیں۔ اس وجہ سے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجئے، بقیہ جو زندگی باقی ہے اس میں اپنے آپ کو وقف کر دیں دین کی کام کے لیے، اور جو پچھلی زندگی گزر گئی اس پر توبہ کیجئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے ذمہ لگائی تھی، پتہ نہیں میرے ذریعے سے کتنے لوگ ہدایت پر آ جاتے، کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے، کتنے گھرانے تبدیل ہو جاتے۔ میں نے آج تک اس میں کوتاہی کی اور گھر میں بیٹھا رہا اور صرف یہ سمجھا کہ بس کمانا ہی عبادت ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، تو جو معافی مانگ لے گا اللہ اسے بچا لے گا، ورنہ بڑا خطرہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم